بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اب آپ ایک یونیورسٹی کے طالب علم کا ایک عالم دین سے مناظرہ ملاحظہ فرمائیں۔ طالب علم: میں نے سنا ہے کہ جو انگوٹھی علیہ السلام نے فقیر کو دی تھی وہ بہت ہی قیمتی تھی، اور بعض کتب جیسے تفسیر برہان جلد 1 صفحہ 685 میں ملتا ہے کہ اس انگوٹھی کا نگینہ 5 مسکال سرخ یاقوت تھا، جس کی قیمت شام کے خزانے کے برابر تھی۔ حضرت علی علیہ السلام یہ انگوٹھی کہاں سے لائے تھے؟ کیا علی علیہ السلام حسن و تزئین پسند کرتے تھے؟ کیا اتنی قیمتی انگوٹھی پہننا فضول خرچی نہیں ہے؟ تصویر کے دوسرے رخ سے امام علی علیہ السلام کی طرف یہ نسبت دینا بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ لباس، کھانے اور دوسری دنیاوی اشیاء میں حد درجہ زہد سے کام لیتے تھے، جیسا کہ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں فَوَاللَّهُ مَا كَنْزَتْ مِنْ دُنْيَائِكُمْ تَبَرًّا وَلَا أَدَخَرَتْ مِنْ غَنَائِمِهَا وَفْرًا وَلَا أَعَدَّتْ لَبَالِي صَوْبِي تَمْرًا وَلَا حَزَّتْ مِنْ أَرْضِهَا شَبْرًا وَلَا أَقْصَتْ مِنْهُ الْكَكُوتْ أَتَانَا دَابِرًا۔ خدا کی قسم، میں تمہاری دنیا سے سونا چاندی جمع نہیں کرتا اور غنائم اور ثروتوں کا ذخیرہ نہیں کرتا، اور پرانے لباس کی جگہ کوئی نیا لباس نہیں بنواتا، اور اس کی زمین سے ایک بالش بھی میں نے اپنے قبضے میں نہیں کیا، اور اس دنیا سے اپنی تھوڑی سی خوراک سے زیادہ نہیں لیا ہے۔ عالم دین: یہ گراں قیمت انگوٹھی کے بارے میں فالتو بات ہے جو بالکل بے بنیاد ہے، اور متعدد روایتوں کے ذریعے اس آیت کی شان نزول کے بارے میں ہرگز اس طرح کی انگوٹھی کا ذکر نہیں ہوا ہے، اور صرف تفسیر برہان میں ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ اس انگوٹھی کی قیمت ملک شام کے خزانے کے برابر تھی۔ یہ روایت مرسلہ ہے، اور ممکن ہے کہ اس کے راویوں نے مولائے کائنات کی اہمیت کو کم کرنے کی خاطر اس روایت کو گھڑا ہو۔ طالب علم: بہرحال انگوٹھی قیمتی تھی، یہ بات تو یقینی ہے، ورنہ پھر فقیر کا پیٹ کیسے بھرتا؟ عالم دین: شاعر کے قول کے مطابق اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ انگوٹھی بہت قیمتی تھی، جیسا کہ شاعر کہتا ہے بروائی گدائے مسکین در خانہ علی زن کہ نگین پادشاہی دہر از کرم گدارا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ انگوٹھی مروان بن توق نامی ایک مشرک کی تھی۔ امام علیہ السلام جنگ کے دوران جب اس پر کامیاب ہو گئے تو اسے قتل کر کے غنیمت کے طور پر اس کے ہاتھ سے یہ انگوٹھی اتار لی، اور اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے تو آپ نے فرمایا اس انگوٹھی کو مال غنیمت سمجھ کر اپنے پاس رکھو۔ ساتھ ساتھ یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ علی علیہ السلام اس انگوٹھی کو لے بھی لیں گے تو کسی امین کی طرح اس کی حفاظت کریں گے، اور مناسب موقع پر اسے کسی محتاج و فقیر کو دے دیں گے۔ اس طرح یہ انگوٹھی آپ نے خریدی نہیں تھی، اور ابھی یہ انگوٹھی حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں چند دن ہی رہی ہوگی کہ صرف ایک محتاج کی آواز سن کر آپ نے اسے دے دیا۔ طالب علم: لوگ نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نماز کے وقت خشوع و خضوع میں اس حد تک غرق ہو جاتے تھے کہ امام حسن علیہ السلام کے حکم کے مطابق جنگ صفین میں ان کے پیر میں لگے تیر کو نماز کی حالت میں نکال لیا گیا تھا، لیکن انہیں احساس تک نہ ہوا۔ اب اگر اس طرح ہے تو حالت رکوع میں انہوں نے اس فقیر کی آواز کیسے سن لی اور انگوٹھی اسے دے دی؟ عالم دین: جو لوگ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں وہ یقیناً غفلت میں ہیں، کیونکہ محتاج و فقیر کی آواز سننا اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنا نہیں ہے۔
بلکہ یہ توجہ خدا کی طرف سے عین توجہ ہے۔ علی علیہ السلام نماز میں اپنے لیے بیگانہ تھے، نہ کہ خدا سے۔ واضح طور پر نماز کی حالت میں زکوٰۃ دینا عبادت کے ضمن میں عبادت ہے، اور جو روح عبادت کے لیے غیر مناسب ہے وہ مادی اور دنیاوی چیزیں ہیں۔ لیکن جو توجہ خداوند متعال کی راہ میں ہو وہ یقیناً روح عبادت کے موافق ہے اور تقویت کرنے والی ہے۔ البتہ یہ جاننا چاہیے کہ خدا کی توجہ میں غرق ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا احساس بے اختیاری طور پر اس کے ہاتھ سے جاتا رہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیز خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے اسے اپنی توجہ ہٹا لے۔ کیوں علی علیہ السلام کا نام قرآن میں نہیں؟ علماء اہل سنت اور اہل تشیع کی ایک بہت ہی گرما گرم مجلس تھی جس میں تمام افراد اس بات پر متفق تھے کہ بغیر کسی تعصب کے اور حسن نیت کے ساتھ مذاہب اسلام کے مذہب حقہ کے متعلق مذاکرہ کریں۔ چنانچہ اس مناظرے کا آغاز اس طرح ہوا: سنی عالم، اگر علی علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا فصل خلیفہ ہیں تو یہ ضروری تھا کہ قرآن مجید میں اس چیز کا ذکر ہوتا تاکہ مسلمان اختلاف کا شکار نہ ہوتے۔ شیعہ عالم، زید بن حارثہ کے علاوہ قرآن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کا نام نہیں آیا، اور زید بن حارثہ کا نام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زہد کی سابق بیوی زینب کے ساتھ شادی کے سلسلے میں آیا ہے۔ سنی عالم، جس طرح ایک جزئی اور فرعی حکم کی مناسبت کی وجہ سے زید کا نام قرآن میں آیا ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری تھا کہ علی علیہ السلام کا نام ان کی امامت کے سلسلے میں آئے۔ شیعہ عالم، اگر علی علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہوتا تو آپ کے دشمن کی کثرت سے وہ لوگ قرآن ہی کو تحریف کر دیتے، لہٰذا مناسب یہی تھا کہ خدا آپ کی پیروی اور ولایت کا ذکر اوصاف سے کرے، کیونکہ قرآن کی یہ روش رہی ہے کہ اس نے کلیات بیان کیے ہیں اور اس کا مصداق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کیا۔ سنی عالم، قرآن میں علی علیہ السلام کے اوصاف کہاں پر بیان ہوئے ہیں؟ شیعہ عالم، سینکڑوں آیات میں علی علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور بہت سی آیتیں تو حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں، جیسے آیت ولایت سورہ مائدہ 55 نمبر آیت، آیت اطاعت سورہ نساء 59، آیت مباہلہ سورہ آل عمران 661، آیت تطہیر سورہ احزاب 23، غدیر خم میں آیت بلغ سورہ مائدہ 7، سورہ انذار سورہ شورى، آیت مودت سورہ شورى 23، آیت اکمال سورہ مائدہ 30 وغیرہ۔ مذکورہ آیتوں میں ہر ایک آیت کی شان نزول کے ساتھ ساتھ شیعہ اور سنی روایتوں میں یہ نقل ہے: وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے منع کر دے اسے چھوڑ دو۔ اور حدیث ثقلین کے مطابق جسے تمام مسلمان قبول کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اطرت۔ اور اسی طرح تمہاری متعدد روایتوں کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی سنت۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ سنت یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر غور کریں اور ان پر عمل کریں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ مذکورہ آیات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنیاد پر علی علیہ السلام کی شان نزول میں نازل ہوئی ہیں، اور اسی وجہ سے قرآن مجید نے امام علی علیہ السلام کو
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور بلا فصل خلیفہ بتایا۔ اگرچہ مصلحت کی بنا پر آپ کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ قرآن میں صرف 4 جگہوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، لیکن ان کے اوصاف سینکڑوں مرتبہ ذکر ہوئے ہیں۔ شیعہ مذہب کی پیروی ہی صحیح ہے۔ مذکورہ نشست میں بقیہ مناظرہ اس طرح آگے بڑھا۔ سنی عالم نے اپنی بات بدل کر کہا، اب اگر یہ بنا رکھی جائے کہ 5 مذہب میں سے کسی ایک کی پیروی کریں تو کس مذہب کی پیروی کرنا ہمارے لیے بہتر ہے؟ شیعہ عالم، اگر انصاف سے دیکھیں تو مذہب جعفری کی پیروی کرنا چاہیے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔